السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال آپ کا اس شعر کے تعلق سے یا اس دعا کے تعلق سے یا ان جملوں کے تعلق سے، یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا، اے میرے رب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے وسیلے سے ہماری مرادوں کو پورا کر، اور اے وسیع کرم والے ہمارے پچھلے گناہوں کو بخش دے۔ جواب یہ ہے کہ یہ جملے کسی طور پر بھی درست نہیں ہیں۔ یا ربی بالمصطفیٰ کہنا کہ اے ہمارے رب، اے رب نبی کریم علیہ السلام کے واسطے اور وسیلے سے، تو فوت شدگان کے واسطے اور وسیلے دینا حرام ہے۔ فوت شدگان کے واسطے اور وسیلے دینا حرام ہے، چاہے کوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ اور وسیلہ دے، یا کوئی جناب مولا علی علیہ السلام کا واسطہ اور وسیلہ دے، یا کوئی شہید کربلا جناب امام حسین علیہ السلام کا وسیلہ دے، یا کوئی اللہ کو فوت شدہ عبد القادر جیلانی کا وسیلہ دے، یا جنید بغدادی کا وسیلہ دے۔ مردوں کے وسیلے دینا، وفات شدہ اور ممات شدہ کے وسیلے دینا حرام ہے۔ ہاں اگر وسیلہ دینا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا وسیلہ دیا جا سکتا ہے کہ وہ ایک عمل ہے اور نیک عمل ہے۔ تو یوں وسیلہ دینا کہ یا رب میں تیرے حبیب اور محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، میرے اس نیک عمل کا یعنی حب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ اور وسیلہ ہے، میں تیری بارگاہ میں اپنے اس نیک عمل کا محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ وسیلہ دیتا ہوں، یعنی میں پیارے نبی علیہ السلام سے محبت اور پیار کرتا ہوں، تو اپنے اس نیک عمل کو میں تیری بارگاہ میں وسیلہ بنا کر پیش کرتا ہوں، تو یوں درست ہے۔ باقی فوت شدگان کے وفات شدہ اور ممات شدہ کا وسیلہ دینا وہ حرام۔ جب نبی علیہ السلام زندہ تھے تو پھر زندہ پیغمبر کا یا زندہ علی کا یا زندہ حسین کا ان کی مجلس میں، ان کی محفل میں اللہ تعالیٰ کو وسیلہ دینا یہ درست اور حلال تھا۔ اب جب وفات ہو چکی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہو چکی، تو اب واسطے اور وسیلے دینا حرام ہے۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا کہ پیغمبر کی وفات اور ممات کے بعد اللہ کی بارگاہ میں پیغمبر کے وسیلے اور واسطے دیے ہوں۔ جب نبی علیہ السلام زندہ تھے تو ضرور آپ سے دعا کرواتے، لیکن جب جناب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، تو صحابہ کرام نبی علیہ السلام کی قبر یا نبی علیہ السلام کی ذات کا وسیلہ دینے کی بجائے جناب حضرت عباس بن عبد المطلب کے پاس آئے رضی اللہ تعالی عنہ وارضا۔ عباس جو کہ نبی علیہ السلام کے چچا تھے اور بڑے پیارے چچا تھے، اور جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں مدینے میں اور علاقے میں قحط پڑ جاتا ہے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت اور دور حکومت اور دور امامت میں مدینہ طیبہ اور اس علاقے کے اندر قحط پڑتا ہے، تو حضرات صحابہ پیغمبر کی قبر کا یا پیغمبر کی ذات کا وسیلہ دینے کی بجائے جناب نبی کریم علیہ السلام کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب کے پاس آئے اور ان کا وسیلہ دیا، دعا کی اور کروائی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بارشیں اور بارش عطا کر دی۔ تو کہیں کوئی زندہ بزرگ موجود ہے، اسے وسیلہ بنانا اور اسے وسیلہ بنا کر دعا کرنا یا کروانا یہ کام تو درست ہے، لیکن بڑی سے بڑی ہستی ہو، اس کی وفات اور ممات ہو چکی، جیسا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی وفات اور ممات ہو گئی، تو اب آپ کے واسطے یا وسیلے دینا، فوت شدگان کے وسیلے دینا حرام ہے اور سراسر حرام ہے۔ ایسا کام وہی شخص کرے گا جو بد عقیدہ اور بد اعمال جہالت سے بھرا ہوا ہوگا، لا علمی، بے علمی اور کم علمی کا شکار ہوگا۔
جسے کتاب و سنت کی تعلیمات سے آگاہی ہوگی وہ کبھی بھی فوت شدگان کے وسیلے اللہ کی بارگاہ میں نہیں دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آپ کا بھائی حافظ محمد اقبال سلفی، خطیب امام جامع مسجد انصار السنہ۔ واٹس ایپ پر مجھ سے جڑنے کے لیے 00923127974052 www.youtube.com/حافظ اقبال سلفی۔ چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبانا مت بھولیں تاکہ آپ کے عقائد اور آپ کی اعمال کی اصلاح ہو اللہ کے قرآن سے، حضور نبی رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے۔